السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نام کیسے ہیں بیٹا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 23 جون بروز منگل، مطالعہ پاکستان باب دوم، تحریک پاکستان اور اس کا موضوع پاکستان بھارت جنگ 1965، پاکستان اینڈ انڈیا وار 1965 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی، اور اس بات سے تو سبھی بخوبی واقف ہیں، اور وہ یہ چالیں اب تک چل رہا ہے، کشمیر کو نشانہ بناتے ہوئے۔ جی، کبھی سرحدی تنازعات بارڈر کہ یہ جھگڑا اس سرحد پر یا اس سرحد پر یا اس سرحد پر، تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ 1965 کے پہلے کی بات کی جا رہی ہے، اور پانی کا مسئلہ 1970 میں معاہدہ سندھ طاس کے ذریعے حل ہوا تھا۔ کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ، اور کبھی کشمیر کے مسئلہ پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا۔ ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ رن آف کچھ میں پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین اکثر فائرنگ ہوتی رہتی۔ اسی طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلہ کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دے دی۔ ثانوی حیثیت دوسری۔ 1965 میں ہی ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط، ظلم، جبر، حکومت، ناجائز قبضہ کے خلاف مظاہرے شروع کیے۔ ان تمام واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ کشیدگی، لڑائی۔ جی، جنگ کے اہم واقعات، مین ایونٹس آف وار۔ 6 ستمبر 1965 خواہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن سر میں نے بتا دیا۔ صبح صادق 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کیا، یعنی بتایا نہیں اور اپنی حرکات سے باز نہ آتے ہوئے، اپنی کمینگی پر پورا اترتے ہوئے اور اپنی عقل کا اور اپنی منافقت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا، کہ اعلان نہیں کیا اور چوروں کی طرح، منافقوں کی طرح جنگ کا اعلان کر دیا، جنگ کا آغاز کر دیا۔ بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے مغربی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ان میں لاہور سیکٹر، رن آف کچھ، سیالکوٹ، چونڈا سیکٹر، یعنی سیالکوٹ میں سیکٹر چونڈا، لوگ اکثر چونڈا بھی پڑھتے ہیں لیکن لفظ ہے چونڈا، اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے۔ جی آگے آئیے۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، پسپا کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کریں گی۔ مسلح افواج، مسلم فوج۔ ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی
بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ یہ الفاظ تھے جنرل ایوب خان کے۔ پاکستان کی فوج نے جواں مرضی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہم تعداد میں بھی کم تھے اور ٹینکوں میں بھی، غالباً ہمارے پاس 150 ٹینک تھے اور ان کے پاس 350۔ تو ٹینکوں کی جنگ کتنے دن جاری رہی، آئیے اس کا آگے تذکرہ ہوگا تو اس کا ہم آگے پڑھیں گے۔ ملی نغموں نے عوام اور افواج کے جذبے کو مزید بڑھا دیا۔ لاہور واہگہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ انہوں نے یعنی میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے اور اس کے دوستوں نے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر دیا مگر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلہ میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی، وہی بات جو میں نے پیچھے کہی، سیالکوٹ چونڈا۔ ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا۔ ہماری فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ صرف ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی گئی۔ یہ جنگ میرے خیال میں 10-12 دن جاری رہی تھی اور 3 دنوں میں پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی۔ فضائی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر M عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا۔ اسکواڈرن لیڈر M عالم، جس نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز فضا میں تباہ کیے۔ ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ اس جنگ کے اثرات کیا ہوئے؟ امپیکٹ آف وار۔ اس عوامی جوش و خروش کے پیش نظر پاکستان کے 3 شہروں سرگودا، لاہور اور سیالکوٹ کو حلالے استقبال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کی عوام میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح پیدا ہوئی۔ پوری قوم نے اپنے ذاتی اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا۔ نوجوانوں نے ہسپتال جا کر اپنے فوجی زخمی بھائیوں کو خون دیا۔ اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور مسئلہ کشمیر اجاگر ہوا۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات پرجوش انداز سے اور جذبے سے منائی جاتی ہیں، تاکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو بتایا جائے کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے ہیں اور زندہ ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی بھارت کی صبح بھارت نے پاکستان پر بغیر بتلائے حملہ کیا۔
غیر اعلانیہ اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ افواج کے ساتھ ساتھ 1965 کی پاکستان بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعائیں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر بنی، اور یہ اللہ کا ہم پہ کرم تھا، کرم خاص تھا کہ غیر اعلانیہ جنگ بھی ہم نے جیت لی۔ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں اونچا کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بہادر فوج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دی، یعنی شکست دے دی اور فتح مقدر پایا۔ ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آج کا ہمارا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان بھارت جنگ 1965 کے اہم نکات اچھی طرح یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اسے اپنی کاپی پر نوٹ فرمائیں۔ اللہ آپ سب کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔